سورہ کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیے وہ موحدین کون ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ توجہ رکھیے گا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہم آج کے یزید کے اوپر لعنت نہیں بیچتے, ہم اس زمانے کی یزید کے اوپر لعنت بیچتے ہیں. میں اس کے اوپر تنقید نہیں کر رہا. اس زمانے کے یزید کے لعنت بیچنا بھی حلالی موالی کا کام ہے. یہ کام بھی ہر کوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ آج لوگ یزید کو رضی اللہ ثابت کرنے کے لیے اسمبلیوں میں بل پاس کروا رہے ہیں. آپ اور میں اس مرے ہوئے یزید پر تادم لعنت بیچ کر یہ ثابت کرتے ہیں آپ اور میں حسینی ہیں. لیکن سوال ہے, ایک مثال کے ذریعے سوال کروں گا. آپ کے گھر کے پاس ایک درخت ہے, اس درخت کے اوپر جتنے پتے ہیں کسی نے آپ کو بتایا کہ اس درخت کا ایک ایک پتا تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہے. ایک سمجھدار بندہ آیا, وہ سوار ہوا, اس نے ایک ایک پتے کو اتارنا شروع کیا. ایک اور سمجھدار آیا, اس نے کہا ایک ایک پتے کیوں اتارتے ہو, شاخوں کو کاٹو. تھوڑا اور سمجھدار آیا, اس نے کہا بھائی شاخوں کو نہ کاٹو, لگے رہو گے تنا ہی کاٹ دو. تنا بھی کاٹ دیا. بتائیے کیا اس درخت کے واپس کھڑے ہونے کی امید ہے کہ نہیں ہے؟ میرا بہت ہی فاضل مجمع ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی جڑ باقی ہے. جب تک جڑ کو نہیں کاٹیں گے وہ درخت اپنے آپ دوبارہ بڑا ہوتا رہے گا اور آپ کو نقصان پہنچاتا رہے گا. آپ اور میں کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے سامنے وہ نقصان دہ درخت موجود ہے, آپ اور میں اس کے پتوں کو کاٹ رہے ہیں, اس کی جڑوں تک نہیں جا رہے. اس کی جڑیں کہاں جاتی ہیں؟ آج کے یزید کی طرف. اور آج کا یزید کون ہے؟ امریکہ اور اسرائیل. آپ نے دیکھا اقوام متحدہ میں جب ایرانی صدر نے آ کر قرآن کو ہاتھ میں بلند کیا تو کیا ہوا؟ کس کو درد ہوئی؟ کس کو تکلیف ہوئی؟ دشمن نے بتایا کہ سویڈن میں جب قرآن کو جلایا گیا تھا اصل میں پیغام اسرائیل سے گیا تھا. اس سے پہلے کیا ہوا؟ دشمن نے قرآن کو جلایا اور ساتھ میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کی تصویر کو جلایا. سوال یہ ہے کہ اس نے سعودی شہزادے کی تصویر کو کیوں نہیں جلایا؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وارثان قرآن اصل میں شیعہ ہے. اب پھر کیا ہوا؟ جب اسی ملک کے صدر نے اقوام متحدہ میں قرآن کو بلند کیا اور کسی کو تکلیف نہیں, اسرائیلی ریپریزنٹیٹو کھڑا ہوا. سلوگن کیا تھا؟ نعرہ کیا لگایا اس نے؟ جو اس نے ہاتھ میں کاغذ پکڑا ہوا تھا, پیپر پکڑا ہوا تھا, جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اب ایرانی خواتین کو آزادی چاہیے. تو ایرانی خواتین کا کیا لگتا ہے؟ تیرا نعرہ ایرانی مردوں کے حق میں کیوں نہیں ہے؟ یہ واضح ہے کہ یہ لوگ ایک خوبصورت نعرہ اٹھاتے ہیں, در پردہ ان کے حقائق کچھ اور ہوتے ہیں. سوال میرا آپ سے یہ ہے, تولا اور تبرہ کے ان عقائد کے اوپر ان 2.5 مہینوں میں کسی مجلس سے ایک دفعہ بھی یہ نعرہ بلند ہوا؟ مرد آباد, مرد آباد, امریکہ مرد آباد, اسرائیل مرد آباد ہوا؟ ڈنمارک مرد آباد ہوا؟ سویڈن مرد آباد ہوا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک آپ اور میں جڑ تک نہیں پہنچے. آپ اور میں بیٹھ کر پتوں کو کاٹ رہے ہیں, شاخوں کو کاٹ رہے ہیں, تنوں کو کاٹ رہے ہیں. وہ جو جڑ ہے دشمن کی, اس جڑ تک ہم پہنچنے کی کوشش نہیں کر رہے. بس اس سے زیادہ آپ کو بور نہیں کرنا.
عموماً ایسی بورنگ باتیں سن کے نیندیں آنے لگتی ہیں، لیکن الحمدللہ میرا مجمع جاگ رہا تھا اور سن رہا تھا۔ صرف ایک گزارش کروں گا، اپنے بچوں کو آشنا کیجئے آج کے دشمن سے۔ مرے ہوئے یزید پر لعنت کرنا عین ثواب ہے، لیکن آج کے یزید سے متعارف کرنا عین حسینیت ہے۔ کیوں؟ حسین ابن علی نے اپنے وقت کے یزید کو بے نقاب کیا تھا۔ آپ کی اور میری ذمہ داری فرش اعضاء سے اپنے یزید کو بے نقاب کرنا ہے۔ لگائے نعرے جتنے مرضی لگائے نعرے، مرد آباد مرد آباد، یزید مرد آباد۔ امریکہ آپ کو چھت بھی دے گا، اسرائیل آپ کو پروٹیکشن بھی دے گا، وہ کہے گا مرے ہوئے یزید پر جتنی مرضی لعنت کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پر آپ مرد آباد امریکہ کے نعرے لگائیں، ولنشیا ٹاؤن والے آپ کو یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے وقت کے یزید کو للکارا ہے، اور یہی پیغام ہے فرش اعضاء سے کہ وقت کے یزید کو للکارنا سیکھو۔ یہاں پر بیٹھ کے میں کہوں نعرہ تکبیر آپ کے اللہ اکبر اور ہے، ذرا جا کر دشمن کے سامنے ہاتھ میں تلوار پکڑ کر نعرہ تکبیر بلند کر کے دکھا، پھر پتا چلے گا کہ اس نعرہ تکبیر کی اہمیت کیا ہے۔ یہاں پر بیٹھ کر نعرہ حیدری لگانا اور ہے، دشمن سے لڑتے ہوئے نعرہ حیدری لگانا اور ہے۔ اسی طرح یہاں سے بیٹھ کے مردہ یزید پر لعنت بھیجنا اور ہے، اور وقت کے یزید پر لعنت بھیجنا اور ہے۔ یہی کام کیا مختار نے۔ بس عزیزوں، پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ تولا اور تبرہ کا جو دائرہ کار ہے اس کو سمجھا جائے۔ کبھی کسی کو گالی نہیں دیں تبرہ کے نام پر۔ ہوگا کیا؟ ہم کسی کے خداؤں کو برا کہیں گے جو کہ ناحق پہ ہوں گے، وہ ہمارے سچے خداؤں کو برا کہے گا۔ آخری پیغام جو کہ سب سے ضروری ہے، اور وہ یہ کہ 9 ربیع الاول کا دن اصل میں تجدید عہد ہے اپنے زمانے کے حسین کے ساتھ۔ یہ آج کا پیغام لے کر جائیے۔ علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی عالم دین، کوئی بھی فیلسوف، کوئی بھی علم عرفان کا استاد بڑی بڑی منازل پر تب تک فائز نہیں ہو سکا جب تک کہ وہ ذریعہ حسین کے سامنے تھا، یا اگر وہ ذریعہ حسین کے سامنے نہیں تھا تو اس نے اپنی روح کو حسین کی روح کے ساتھ متصل کر دیا۔ جب تک یہ کام نہیں کیا تب تک کسی کو بڑے بڑے مراتب نہیں مل سکے۔ کون ہے یہ؟ علامہ محمد حسین طباطبائی، بڑے بڑے اساتید جو آج کے دور میں زندہ ہیں، ان کے شاگرد ہیں۔ آیت اللہ محسن کرائتی ان کے شاگرد ہیں، شہید مرتضیٰ مطہری ان کے شاگرد ہیں، آیت اللہ مصباح یزدی ان کے شاگرد ہیں، آیت اللہ ابراہیم امینی ان کے شاگرد ہیں۔ بہترین کتابیں لکھی ہیں۔ ابھی حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے آیت اللہ ابراہیم امینی وفات پا گئے۔ تربیت فرزند کے اوپر، تربیت اولاد کے اوپر بہترین کتابیں موجود ہیں، مطالعہ کیجئے، پتہ چلے کہ کون ہیں جنہوں نے کسب فیض کیا آیت اللہ محمد حسین طباطبائی سے۔ کسی نے شہید مرتضیٰ مطہری سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ آپ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی سے اتنے زیادہ متاثر ہیں؟ توجہ کیجئے گا، ذہن میں رکھیے گا کہ 9 ربیع الاول دن ہے کس چیز کا؟ تجدید عہد کا، اپنے زمانے کے امام کے ساتھ۔ کہا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ آغا طباطبائی سے اتنے متاثر ہیں، اتنے قریب ہیں ان کے؟ کہا کہ میں
ان کے علم سے متاثر نہیں ہوں. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت جتنے علماء موجود ہیں ان میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی شخصیت آغا طباطبائی کی ہے، لیکن میں ان کے علم سے متاثر نہیں ہوں، میں ان کی فلسفی شخصیت سے متاثر نہیں ہوں، میں ان کے علم عرفان سے متاثر نہیں ہوں، میں ان کے علم اخلاق سے متاثر نہیں ہوں، میں ان کے استاد ہونے سے متاثر نہیں ہوں. کا پھر توجہ کیجیے گا، کہا میں متاثر ہوں اس شخصیت سے اس لیے کہ میں نے آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کو اہل بیت کے سامنے منکسر اور عاجز پایا ہے. میں نے ان کو ہمیشہ اہل بیت کے سامنے اطاعت گزار پایا ہے. اور ایک وہ وقت بھی آیا، کہتے ہیں کہ عاشور کے دن چھٹی نہیں تھی، آقا کے درس میں چھٹی نہیں تھی، لیکن درس پڑھا ہی نہیں پاتے تھے. عشق حسین جیسے ہی کتاب کھولتے تھے، مبالغہ آرائی نہیں ہے، کتاب آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی. جو لوگ زیارات پہ گئے ہیں جانتے ہیں، پلے آہنچی کے قریب ایک قبرستان ہے. جو نہیں گئے خداوند کریم انہیں محمد و آل محمد کے صدقے میں سارے معصومین کی زیارت نصیب فرمائے اور بار بار معرفت کے ساتھ نصیب فرمائے. کہتے ہیں کہ اس قبرستان کے کونے پر میں نے دیکھا کہ ایک شخص عبا اوڑے بیٹھا ہے. میں گیا، دیکھا کہ کون ہے تو حیران ہوا. اپنے زمانے کا مجتہد، فیلسوف، مفسر قرآن، مفسر حدیث آغا طباطبائی. کہا آغا ادھر کیا کر رہے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں پتا کہ آج 10 محرم ہے؟ کہا معلوم ہے. کہا ہاتھ آگے کرو. کہتے ہیں باز میں کوئی مٹی نہیں تھی. ہاتھ آگے کیا تو آغا طباطبائی نے اپنے ہاتھ سے مٹی اس کے ہاتھ پر رکھی کہ وہ مٹی خون حسین سے تربتر تھی. کہتے مجھے یقین ہو گیا کہ آغا طباطبائی ادھر نہیں بیٹھے ہوئے، یہ یقیناً حسین کی قبر پر بیٹھے ہوئے. یہ مٹی وہیں سے آئی ہے. عزیزو، آپ نے اور میں نے یہ 2 مہینے 10 دن حسین کے فرش عزا پر گزارے، حسین کے غم میں آنسو بہائے، اور آپ کا اور میرا عقیدہ ہے کہ وہ آنسو رومال سیدہ کی زینت بنے. وہ علم اور حکمت جو ان 2 مہینوں میں حسین کی ماں نے آپ کو اور مجھے خیرات کی ہے، وہ عرفان، وہ معرفت جو حسین کی ماں نے آپ کی اور میری جھولی میں ڈال دی ہے، کہ آپ اور میں ان 2 مہینوں میں حسین سے قریب تر ہوتے چلے گئے. اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے کہ آپ کے اور میرے احساسات 8 ربیع الاول کی شام کو جب کہ جشن منا رہے تھے، ابھی بھی ان کے اندر غم باقی تھا. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ 2 مہینے گزارنے کے بعد اگلے 8-10 مہینے آیا ہماری معرفت میں اضافے کے ہونے چاہیے یا ایسے ہونے چاہیے کہ ان 2 مہینوں میں ہمیں حسین کی ماں نے یہ چھٹی دے دی ہے کہ جاؤ جا کر سوسائٹی میں جو مرضی کرو، روز محشر تمہاری میری ملاقات ہوگی، ان 2 مہینوں کے جو آنسو ہوں گے میں تمہیں دے دوں گی اور تم جا کے جنت میں چلے جانا، اور ان آنسوؤں کے بل بوتے پر 10 مہینے تم جو مرضی کرتے رہو. بس آج تجدید عہد کا دن ہے کہ اس فرش ولا پر بیٹھ کر
وہی مادر حسنین کہ جن کو ہم اپنی روز محشر کا شافع سمجھتے ہیں اور امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ مخدومہ کونین آپ کو اور مجھے حسین کے غم کے صدقے میں پروانِ جنت عطا کریں گی، ان سے تجدید عہد کریں کہ بی بی آپ موجود ہیں۔ آپ کی موجودگی میں آج اپنے زمانے کے امام آپ کے بیٹے کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ 2 مہینے جس طرح سے ہم نے پاک و پاکیزہ ہو کر حسین کے فرش پر گزارے ہیں، اگلے 10 مہینے بھی ایسے گزاریں گے۔ اگر ہم نے اپنے اس عہد کو کر لیا، ہم نے مخدومہ کونین سے اپنے اس وعدے کو باندھ لیا، اپنے زمانے کے امام کو حاضر اور ناظر جان کر ہم نے مولا سے یہ عہد کر لیا، تو یقین کریں ہر مرحلے پر امام آپ کی مدد کرے گا گناہوں سے بچنے میں، اور انشاءاللہ جب روز محشر ہوگا تو اسی تجدید عہد کے صدقے میں سب سے پہلے آپ کے اور میرے نامہ اعمال پر اگر کوئی مہر لگائے گا تو وہ آپ کا اور میرا زمانے کا امام ہوگا، اور پھر وہ مقام ہوگا کہ بی بی شافع روز محشر کھڑی ہوں گی، تب تک جنت میں نہیں جائیں گی جب تک کہ حسین کا کوئی ایک بھی عزادار بچ جائے، پھر آپ کا اور میرا یہ مقام ہوگا۔ بس خداوند کریم سے دعا ہے، بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے زمانے کے امام کی معرفت نصیب فرما۔ میرے مالک میرے خالق، جس طرح سے ہم نے ان 2.5 مہینوں میں فرش عزا پر آ کر حسین کی ماں کو اس کے بیٹے کا پرسہ دیا، ان پرسوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اسی طرح ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم اپنے باقی 10 مہینے حسین کی تعلیمات کے سائے میں گزار سکیں۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں اپنی بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی زندگیوں کو تعلیمات محمد والے محمد کے سائے میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک میرے خالق، جتنے حاضرین تشریف فرما ہے، میں نقطہ بھول گیا کہ آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن بقول اس روایت کے جو امیر المومنین کی ہے کہ خداوند کریم کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اپنے ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں بلند کیجئے، بار الہ حاضرین میں اگر کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے زروں کو زر عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما، جن کو اولاد دی ہے اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک میرے خالق، اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ حاضرین محفل کی تمام حاجات کو بھر لا، بانی محفل کی تمام حاجات کو بھر لا، جس مقصد کے لیے بانی محفل نے اس محفل کا انعقاد کے بارے لا، اس مقصد میں انہیں کامیاب و کامران فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، ہم سب کو حجت حق ولی اس کے لشکر میں شمار فرما، حجت حق ولی اس کا ظہور جل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم، آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور بانی محفل کے مرحومین کے لیے۔